بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ بشارت راجہ صاحب موجود ہیں۔ اب یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ پاس کے لوگوں سے ملاقات کی تھی جب میں یہی یحییٰ افریدی نے، انہوں نے تو کہا کہ وہ ڈویژن ختم ہو گئی ہے۔ نہیں ڈویژن ختم کہاں سے، انہوں نے ایک اور وہاں جھوٹ بولا، انہوں نے ایک اور کہا سفید جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں جب چیف جسٹس بن رہا تھا تو میرے پاس سوٹ سلوانے کے لیے نہیں۔ او بھائی میرے پاس خبر ہے کہ آپ کہاں تھے، کس جگہ تھے؟ مجھے بتائیں یہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ کب ٹیک اپ؟ اچھا، یہ 27 جنوری کو، یہ بڑا دلچسپ اور کیس ہے۔ اس کو سنے گا کون؟ میں یہ بتا رہا ہوں 26ویں آئینی ترمیم تو آئینی بینچ کے پاس ہے۔ 18 درخواست ہے، اس میں 18 درخواست ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئینی بینچ 18 تو ہے، 2 درجن راستے میں بھی ہے۔ اور بینیفیشری جو سب سے بڑا اس کا بینیفیشری بینچ وہی سنے گا اس کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اس کے سامنے جو 18 لوگ ہیں جی درخواستیں جنہوں نے دائر کی ہوئی ہیں، اس پر وہ عدم اعتماد کا اظہار کریں گے، اعتراضات اٹھائیں گے کہ آپ بینیفیشری، آپ یہ نہیں سن سکتے، اور یہ کیس، یہ معاملہ جائے گا فل کورٹ۔ میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فل کورٹ کی طرف معاملہ جائے گا۔ یہ 27 جنوری کو اس کی سماعت ہو رہی ہے، اور جسٹس جمال بندوخیل، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت العلی۔ اچھا ایک بات آپ یاد رکھیں شاہ صاحب، جسٹس جمال بندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان کی اب وہ پوزیشن نہیں ہے جو جسٹس قاضی فائزہ کے دور میں تھی، اور جسٹس مسرت العلی بھی ان کے ساتھ، اور جسٹس حسن رضوی تو آلریڈی ادھر ہے۔ ان 4-5 ججز کی وہ پوزیشن اس وقت نہیں ہے جو اس وقت جسٹس قاضی فائزہ کے ہوتے ہوئے تھی، اور یہ معاملہ اب جا سکتا ہے فل کورٹ کی طرف۔ یہاں پر ایک اور آئینی نقطہ ہے شاہ صاحب، وہ آئینی نقطہ یہ ہے یہاں پر کہ جب عدم اعتماد تو بینچ پر کر سکتے ہیں نا، بینیفیشری اس کے جسٹس امین الدین، اس سے پہلے بھی یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدم اعتماد ہوا، جسٹس صدارت طارق مسعود پر بھی ہوا، وہ بینچ سے علحدہ ہو گئے، پھر نیا بینچ بنا۔ اب یہ 7 رکنی بینچ نہیں سنے گا، یہ سنے گا 8 رکنی بینچ، 8 رکنی بینچ سنے گا۔ یہاں پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی اٹھے گا، اس کا معاملہ بھی اٹھے گا، آئینی بینچ کا جو اپنی آئین جو کمیٹی ہے اس کا بھی معاملہ اٹھے گا، اور یہ معاملات اٹھ جائیں گے، یہ معاملات سنے جائیں گے ان کے اور یہ معاملہ فل کورٹ کی طرف جائے گا۔ فل کورٹ کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ پہلے بھی تو فل کورٹ نے فیصلہ دیا، حکومت نے نہیں مانا، تو اس کو بھی نہیں مانیں گے 26ویں آئینی ترمیم پہ اگر فیصلہ آپ کے 21ویں آئینی ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہوئی ہے نا، 21ویں آئینی ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہوئی ہے نا، قاضی فائزہ صاحب نے سٹرائک ڈاؤن کی تھی، پوری کی پوری کہے کہ ہم نے نہیں کرنا عمل درآمد۔ مطلب حکومت تو یہ کہنے کو تو جا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ انہوں نے نہیں مانا جی، اس نے سپریم کورٹ نے دیا حکم، انہوں نے نہیں مانا۔ اس طرح یہ جو حکومت ہے یہ وہ فیصلے مانتی ہے جو اس کے اپنی فیور میں ہوتے ہیں، جو اس کی اپنی فیور میں نہیں ہوتے وہ نہیں مانتی فیصلے، لیکن سٹرائک ڈاؤن تو کر سکتی ہے۔ لیکن آپ کو لگ رہا ہے لیکن یہاں پر نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تمام جو آپ رپورٹرز ہیں جو کورٹس کو کور کرنے والے ہیں، میں زیادہ تر کو فالو کرنے کے بعد آپ سمیت صدیق جان، حسنات ملک، اسد علی طور، عدیل سرفراز، ان تمام لوگوں کو میں جب فالو کر رہا ہوں، میں ان کو سن رہا ہوں، میں ان کو پڑھ رہا ہوں، یہ سارے کے سارے اس بات پر یقین ہے کہ اب یہ جو کرنٹ ایپیسوڈ ہے اس سارے معاملے کی، اس کا بھی آخری مارکہ جو ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے شاہ صاحب۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جنگ ہے نا اب، یہ بنیادی طور پر یہ وہ جنگ ہے، ایک طرف جو وہ لوگ کھڑے ہیں جو آئین سے، جنہوں نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، جو آئین اور قانون کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آئینی بینچ جسے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا میں یہاں پر، وہ بینیفیشری ہے، یہ نون لیگ کے لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا موجودہ سیٹ اپ کے لوگ ہیں، ایک طرف یہ لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں، اور جو آئین کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے بیچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ذکر کیا نا، میں اس طرف آؤں گا، لیکن جو لوگ آئین کی سپرمیسی کی بات کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی میں اس وقت بات کروں نا شاہ صاحب، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ججز جو آئین کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہے ججز کی، ان کے جو آئینی بینچ کے لوگ ہیں، آئینی بینچ کے 4-5۔ یہ جنگ اب یہاں رکے گی نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ یہ جنگ اب بہت آگے جائے گی۔ نئے چیف جسٹس کا چل رہا ہے کہ کوئی نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں، وہاں پہ 2 ججز آ گئے ہیں جو اس وقت بینچز کی فارمیشن ہوئی ہے، اس میں جسٹس آپ نے یہ جو منہاس جو نئے آئے ہیں وہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے، وہ عامر فاروق صاحب کے ساتھ ہیں۔ اب خان صاحب کے جتنے بھی اس سے پہلے کیسز اپیل کے طور پر آئے ہیں وہ عامر فاروق صاحب کے سامنے لگے ہیں۔ یہ جو تحریک انصاف کہتی رہی ہے کہ ان کے سامنے نہیں لگانے ان کا باعث ہے،
وہ لگتے رہے ہیں. تو ابھی بھی تو اپیل جب آئے گی جی القادر ٹرسٹ کیس کے خلاف تو وہ بھی پھر نہیں شاہ صاحب میں ایک بات وہی لگے گی. نہیں بینچز ظاہر بنتے یہ اس ہفتے کا روسٹر جاری ہوا تھا اور ہوتا ہی یہی ہے ہمیشہ کہ ہماری پریکٹس ہے یہاں کی کہ اس کو ریت کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نئے لوگ ججز آتے ہیں حلف اٹھاتے ہیں تو وہ سپریم چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی جو نئے لوگ آتے ہیں ججز حلف اٹھاتے ہیں وہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ اس ہفتے کا ہے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ اپیل آئے گی القادر ٹرسٹ کیس کی اس میں نیا بینچ بنے گا اور موسٹ پروبیبلی چانسز یہی ہیں کہ اس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بیٹھیں گے جسٹس عامر فاروق کے ساتھ. وہ کیس سنیں گے. اس سے پہلے سارے کیسز جو ہے عمران خان صاحب کے تمام کیسز جتنے وہ سیفر کیس ہو وہ عدت کیس ہو وہ توشہ خانہ کیس ہو وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ سنے ہیں اور فیصلے دیے ہیں. اور جو بات کی نا آپ نے کہ نیا لاہور سے نیا وہ جسٹس شہروم سرور ہے کوئی وہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جسٹس لیا جا رہا ہے روٹیشن سسٹم کے تحت جو ان کی 26ویں ترمیم کے بعد ہے. اور یہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھیجا جائے گا کیونکہ اس وقت موسٹ سینئر جج ہے ہائی کورٹ کے جتنے بھی چیف جسٹس ان میں سے. لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی فوری طور پر نہیں ہوگا. اگر اس ہفتے جو رواں ہفتہ ہے اس ہفتے پاکستان تحریک انصاف القادر ٹرسٹ کے خلاف اپیل دائر کرتی ہے تو اگلے ہفتے وہ کیس لگ جائے گا. اگلے ہفتے وہ کیس لگے گا اور جب تک نیا چیف جسٹس آتا نا یہاں پر نیا جسٹس کوئی آتا اور جسٹس عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے اس وقت تک اس کا فیصلہ ہو جائے گا القادر ٹرسٹ کا. کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ ضمانت بھی ساتھ میں وہ بریت ضمانت وہ سارا کچھ ہے اس میں ساتھ چل رہا ہوگا. اور اس کو میں نے تو جتنے لوگوں سے بات کی ہے فیصل چودھری سے میں نے اس کے اوپر انٹرویو کیا ثاقب بشیر کو میں سن رہا تھا باقی جو ہائی کورٹ کور کرنے والے رپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 مارچ سے زیادہ آگے نہیں لے جائے. نہیں یہ نہیں 10 مارچ تو بہت ٹائم ہے نا اس سے آگے نہیں لے جائے اس سے آگے نہیں لے جائے بلکہ 10 مارچ سے پہلے میں تو کہتا ہوں فیبروری میں یہ معاملہ سارا ہو جائے گا. شاہ صاحب آپ نے القادر ٹرسٹ پورا پڑھا ہے اس کی جتنے بھی پیجز ہیں اس میں ایک 45 پیج پڑھنے والا تھا اس میں. اور پھر جو امریکہ سے جو برٹن سے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ اور وہاں کا جو فیصلہ تھا یہ کسی صورت میں شاہ صاحب کیس میں سمجھتا ہوں کہ پہلی سماعت ہوگی تو اس میں فریقین کو نوٹس جاری ہوں گے اس سے 1-2 سماعتیں اور ہوں گی تو یہ کیس الٹیمیٹلی اٹھ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس میں جب ضمانت دی تھی جسٹس عامر فاروق صاحب نے تو اس میں انہوں نے ضمانت میں یہ لکھا تھا ضمانت کیس دیتے ہوئے کہ یہ کیس نیب کے پاس نہیں بنتا اور یہ بنتا ہے فردر انکوائری کا کیس. یہ نیب اس کا نہیں کر سکتا یہ انہوں نے ضمانت میں لکھا ہوا تھا. یہ کیس بالکل سائفر کی طرح ہے جی. وہ سائفر آپ نے دیکھا شاہ صاحب عدالت مانگتی رہی نہیں پیش کیا وہاں پر. اب دیکھیے 5 جو اہم میجر اس میں ڈاکومنٹس تھے تو وہ لفافہ نہیں پیش ہوا لفافہ پیش نہیں ہوا لیکن یہاں اس کے 5 اہم ڈاکومنٹس وہ سرے سے غائب ہیں. وہ جج صاحب جج رانا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ نیب MLA لکھتا رہا برطانیہ سے جواب نہیں آیا. ایک تو وہ جو مشرق بینک کی رپورٹ تھی وہ نہیں ہے ان کے پاس وہ نہیں ملی ان کو. لے چاہتے تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی لے سکتے تھے شاہ صاحب لیکن انہوں نے اس کو شاید گوارا نہیں کیا کہ وہاں سے لینے کا. پھر دوسرا جو وہاں کی 2 فریقین تھے ملک ریاض صاحب اور NCA کے بیچ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی لکھا وہ بھی نہیں دیا گیا ان کو. یہ 3-4-5 عام ڈاکومنٹس غائب ہیں یعنی سر سے غائب ہیں وہ یہاں سے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی 3-4 ہفتے پہلے خبر بریک ہوئی تھی کہ یہ نیب سے کوئی چوری ہو گئی اور نیب سے چوری کہاں ہوئی غائب کیے گئے تھے سرے سے غائب کر دیے گئے تھے اس وجہ سے کہ یہ کیس بہت ہی کمزور بنیادوں پر ہے. یعنی کل ملا کے اس وقت کہانی جو ہے وہ واقعی دارالحکومت اسلام آباد سے شہر اقتدار سے یہ ہے کہ عدالتی محاذ گرم ہونے والا ہے اور آنے والے چند ہفتے بڑے اہم ہوں گے اور اسی میں یہ فیصلہ ہوگا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت پاکستان کا موجودہ عدالتی ڈھانچہ عدالتی نظام
اسی طریقے سے چلے گا. حکومت کے پاس یہ تمام تر اختیارات ہوں گے, ججز کی تعیناتیوں سے لے کر ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز, ان کی ایویلویشن کرنا, کسی جج کو فارغ کرنا ہے, نکالنا ہے, رکھنا ہے, یہ تمام معاملات پرفارمنس ایویلویشن کے نام پر. اس کے بعد جو حیت ہے بینچز کی وہ کس طریقے سے ہوگی, کون سے کیسز حکومت کے کہاں جائیں گے, اور پھر اس کے بعد بھی یہ حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے, کس پر نہیں. یا تو یہ معاملہ ایسے چلے گا, یا پھر جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں, جسٹس عائشہ ملک ہیں, جسٹس اطہر بن اللہ ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں, دیگر جج صاحبان ہیں, وہ جس قسم کا انڈیکیشن دے رہے ہیں, تو اس میں اب ظاہر ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. سائملٹینیسلی ساتھ کے ساتھ پاکستان کا جو سیاسی میدان ہے, محاذ ہے, وہ بھی گرم ہو رہا ہے. تو اس میں بڑا اہم اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, جس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.